بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں خرم رضا آپ کو اردو کلاس وتھ خرم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے غزل اور نظم میں کیا بنیادی فرق ہے، یعنی غزل اور نظم کا بنیادی فرق۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اردو کلاس وتھ خرم سبسکرائب کر لیجئے اور نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ غزل کا تعارف کیا ہے یا غزل کی تعریف۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اس صنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا کہ حسن و عشق ہی اس کا موضوع ہوتا تھا، یعنی ابتدا میں جب غزل کی ابتدا ہوئی تو اس وقت جو غزل میں مضامین بیان کیے جاتے تھے وہ حسن و عشق سے متعلق ہی جو ہے وہ مضامین بیان کیے جاتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں وسعت پیدا ہو گئی اور آج غزل میں ہر طرح کے مضمون کو پیش کرنے کی گنجائش ہے، یعنی اخلاقی مضامین کہہ لیں، اصلاحی کہہ لیں، مذہبی کہہ لیں اور معاشرتی کہہ لیں، دیگر مضامین اس کے اندر جو ہے وہ سما سکتے ہیں۔ لیکن غزل کا ایک مطلب اور بھی ہے، یعنی غزل کا جو لفظ ہے، غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی یا جس کے معنی ہرن کا بچہ ہے۔ غزل اس دردناک چیخ کا نام ہے جو ہرن کے منہ سے اس وقت نکلتی ہے جب اسے شکاری کتوں سے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، یعنی وہ بالکل جو ہے وہ شکاری کتوں کے شکنجے میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ اس وقت جو بے بسی کے عالم میں جو چیخ یا وہ آہ نکلتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ تو یہ تھی غزل کی تعریف۔ نظم کی تعریف پڑھتے ہیں۔ نظم نہیں بلکہ جو درست تلفظ ہے وہ اس کا یہ ہے کہ نظم، ٹھیک ہے۔ نظم فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ترتیب کے ہیں اور مراد موتیوں کی مالا، یعنی موتیوں کی جو مالا ہوتی ہے وہ بالکل ایک دھاگے میں پروئی جاتی ہے اور تمام موتی اس میں برابر برابر آ جاتے ہیں۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں، یعنی یہ جو ہے وہ مثنوی میں بھی لکھی جا سکتی ہے، مرثیہ کے طور پہ بھی لکھی جا سکتی، مرثیہ کی حیت میں بھی لکھی جا سکتی ہے، قصیدہ کی حیت میں بھی لکھی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں، اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر لکھی یا کہی جاتی ہے یا کہی جا سکتی ہے۔ یہ تھی دونوں کی تعریف۔ تو بڑھتے ہیں دونوں میں بنیادی فرق کی طرف۔ اب تعریف کے حوالے سے ہم نے جانا، اب ہم جانتے ہیں غزل اور نظم میں بنیادی فرق کیا ہے۔ نمبر ایک، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ جتنی بھی غزلیں تخلیق ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی عنوان نہیں ہوتا جو بھی لکھی گئی ہیں، حالانکہ نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی غزل کے ہر شعر میں ایک الگ مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ نظم میں ایک مسلسل مضمون بیان کیا جاتا ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے بھی نظم میں اشعار ہوتے ہیں وہ ایک ہی موضوع کے تحت کہے جاتے ہیں، یعنی ایک ہی مضمون ہوتا ہے۔ نمبر تین، غزل میں حیت کی پابندی کی جاتی ہے، یعنی غزل میں حیت جو ہوتی ہے
اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ نظم میں حیت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تیسرا وہ مثنوی کی حیت میں بھی لکھی جا سکتی ہے، مرثیہ کی حیت میں بھی لکھی جا سکتی ہے، اور دیگر جو حیتیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ نظم کہی جا سکتی ہے، جیسے مسدس ہو گئی، مسدس ہو گئی، مخمس ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4، غزل کے تمام اشعار میں ایک ہی قافیہ اور ردیف استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، قافیہ اور ردیف اوپر سے لے کر نیچے تک۔ نظم کے ہر شعر میں قافیہ اور ردیف مختلف ہو سکتے ہیں، اس کی قید نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے، غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اچھا، غزل کا مقطع آپ کو پتا ہے کہ غزل کے لیے جو مقطع ہوتا ہے اس میں تخلص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تخلص کا استعمال نہیں کیا گیا تو وہ آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ اس لیے نمبر 5 جو ہے نظم کے حوالے سے، نظم کا پہلا شعر ہی کہلاتا ہے، یعنی اس کو ہم مطلع نہیں کہیں گے، اور آخری شعر ہی کہلاتا ہے، یعنی ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد نظم اور غزل کا فرق جو ہے وہ بنیادی فرق معلوم ہو گیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔